رمضان میں شیطان کو قید کرنے کا مطلب۔ اسلام میں رمضان کو ایک بہت ہی پوتر مہینہ مانا گیا ہے جس میں اللہ کی رحمت، معافی اور برکتیں برستی ہیں۔ یہ مہینہ کیول روزہ رکھنے تک سیمت نہیں ہے بلکہ یہ آتما کو پوتر کرنے، گناہوں سے بچنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ شیطان کو قید کرنے کا اصلی مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی پوری طرح ختم ہو جاتی ہے؟ آئیے اسے گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، کیا شیطان پوری طرح بے اثر ہو جاتا ہے؟ نہیں، شیطان کا اثر بالکل ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا پربھاؤ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں بھی لوگ برے کام میں کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان انسان کو برائی کی طرف کھینچنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن انسان کے اندر اس کا اپنا نفس یعنی خود کی اچھائیں اور پرکرتی کی ایک بہت بڑا کارن ہوتا ہے۔ رمضان میں شیطان کی سازشیں کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کا اپنا نفس اور عادتیں اس کی برائی کی طرف دھکیل سکتی ہیں۔ اداہرن، اگر ایک انسان سال بھر بری عادتوں میں لپت رہتا ہے تو اس کا نفس ان عادتوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو شیطان کے بہکانے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی پرانی عادتیں اسے اسی راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر سکتی ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ رمضان میں صرف شیطان سے ہی نہیں بلکہ اپنے نفس سے بھی جنگ لڑی جائے۔ نمبر 2، شیطان کے قید ہونے سے کیا بدلاؤ آتا ہے؟ شیطان کے قید ہونے سے سب سے بڑا بدلاؤ یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کی طرف جھکاؤ بڑھ جاتا ہے اور برائی کی طرف جھکاؤ کم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں، مسجدوں میں بھیڑ بڑھ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے، صدقہ، خیرات اور اچھے کام بڑھ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شیطان انسانوں کو نیکی سے روکتا ہے، اور جب رمضان میں اس کا اثر کم ہو جاتا ہے تو انسان خود بخود بھلائی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، برائی کا ختم نہ ہونا، انسان کے نفس کی پریچھا۔ رمضان صرف ایک عبادت کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی پریچھا کا سمے بھی ہے۔ اس دوران اللہ انسان کو یہ دکھاتا ہے کہ کیا وہ بنا شیطان کے بہکاوے کے بھی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں بھی گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں برائی کا بیج پہلے سے موجود ہے۔ یہ رمضان انسان کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو قابو کرے اور بری عادتوں سے چھٹکارا پائے۔ اس لیے رمضان کو تزکیہ نفس کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، رمضان میں خود کو سدھارنے کا بہترین موقع، چونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے اور بری طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اس لیے یہ مہینہ اپنے اندر اچھی عادتیں ڈالنے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ کیا کیا جائے؟ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو سدھارنے کے لیے رکھا جائے۔ بری عادتوں جیسے غیبت، غصہ، نظر کی حفاظت نہ کرنا کو چھوڑنے کی کوشش کی جائے، اللہ سے توبہ اور معافی مانگی جائے، رمضان کی برکتوں کو باقی سال تک بنائے رکھنے کی عادت ڈالی جائے۔ رمضان میں شیطان کو قید کرنے کا اصلی مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی پوری طرح ختم ہو جاتی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور انسان کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا اپنا نفس اور اس کی پرانی عادتیں اسے برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے رمضان میں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو اپنے نفس سے بھی لڑائی لڑے اور خود کو بہتر انسان بنائے۔ رمضان صرف 30 دنوں کا ایک موقع نہیں بلکہ پوری زندگی کو سدھارنے کا ایک موقع ہے۔ جو انسان اس مہینے میں خود کو بدلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی اصل میں رمضان کی سچی برکت کو حاصل کرتا ہے۔